اب ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، بڑا لطف ملے گا، ذرا سنیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جابر اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے۔ اچھا وہ کون ایسا خوش نصیب پتھر تھا؟ کیونکہ خوش نصیب ہی انسان نبی کو سلام کرتا ہے نا؟ ہاں ہر آدمی کے مقدر میں نہیں لکھا ہے نبی کو سلام کرنا، ارے یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے کہ ہر جلسے میں اور ہر فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ آمینہ کی لال کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سنیوں کے مقدر میں ہی لکھا ہے۔ تو وہ کون خوش نصیب پتھر تھا جو نبی کو سلام کرتے تھے؟ تو آئیے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی الاطلاق کی کتاب مدارج النبوہ کے جلد نمبر 1 پر وہ لکھتے ہیں کہ ہما حجر اسود است، وہ جو نبی کو سلام کرتا تھا وہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ وہ حجر اسود ہے جو میرے نبی کو سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہی حجر اسود ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی حاجی اسے چومتا ہے تو اس کے گناہوں کو وہ پتھر ایسا چوس لیتا ہے، گناہوں سے اس حاجی کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے گویا آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ سبحان اللہ، جب ایک پتھر کی اس طرح تقدیر سنور سکتی ہے تو ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ذرا اپنی قسمت کو جگائیے اور آمینہ کی لال کی بارگاہ میں باواز بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس تیزی کے ساتھ ایک پھر لمبی چوڑی حدیث، انشاءاللہ حدیث سننے میں جو لطف ملتا، مجھے پڑھنے میں بڑا لطف ملتا ہے لیکن آپ کو سننے میں کیا محسوس ہو رہا ہوگا یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ نبی کے چاہنے والوں 12 بجنے کا وقت 12 بجنے والا ہے لیکن ابھی بھی آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور کیوں نہ کھلے، نبی کے محفل میں بیٹھنے والے، نبی کو نور ماننے والے کے چہرے میں ہمیشہ نور رہتا ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے، فیصلہ فیصلہ ہی کیجئے ہاں کون جنت کے حقدار ہے۔ او جھارکھنڈ کے وادی میں بیٹھنے والوں، آؤ میں ایک خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کے ضمن میں ایک لمبی چوڑی حدیث شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کی صحابتوں کے پاکیزہ دسترخوان میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر واقعی آپ حدیث سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک مرتبہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حوالہ نوٹ کریں، مسلم شریف جلد اول کتاب الایمان حدیث نمبر 387، حدیث نمبر 387، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بمکہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتي موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتي عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأوتي فأقول أنا لها۔
کے پیارے دیوانوں حدیث پاک کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ آپ جگمگانے لگیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے حدیث پاک کا ترجمہ سننے سے پہلے قیامت کا وہ دردناک منظر اپنی نگاہوں میں بسائیے، اپنی نگاہوں میں وہ منظر بسائیے۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کتنا بڑا دن، کتنا بڑا دن، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جس میں بیٹھنے کا موقع نہیں، جس میں ٹیک لگانے کا موقع نہیں، جس میں لیٹنے کا موقع نہیں۔ او میرے آقا کے دیوانوں ذرا غور تو کیجئے، سورج سوانیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، یہاں تک کافروں کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، اور اس گرمی کی شدت جو ہوگی اور اس کی جو کیفیت ہوگی وہ میرے بیان سے باہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیاس کی شدت میں زبان سوکھ کر کاٹا ہو جائے گی، بعض لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر آ جائے گی، اور لوگوں کے دل ابل کر گلے کو آ پہنچے گی۔ یعنی انسان جتنا گناہگار آدمی ہوگا اتنی ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اب لوگ پریشان ہے، کرے تو کیا کریں، اب جائے تو کیا جائے تو کہاں جائے۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ ماج الناس بعضهم الى بعض فیأتون آدم۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شفاعت کے متعلق جھگڑا کریں گے، لڑیں گے، جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فیأتون آدم، سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا میرے آقا کے دیوانوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ جائیں گے اور حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، ہم سب آپ کے اولاد ہیں، حضور ہم سب کی شفاعت فرمائیے، ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلوائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ حضور ہم کیا کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، تم سارے کے سارے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو سارے لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے، حضور آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تم سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ جو اللہ کے کلیم ہیں۔ تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تم سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیے، اس مصیبتوں سے چھٹکارا دلوائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے یہی کہہ دیا، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ کبیرہ۔ اب لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، کریں تو کیا کریں، جائے تو کہاں جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے،
आओ मैं तुम्हें एक पता देता हूँ, एक एड्रेस तुम्हें देता हूँ, तुम सारे के सारे लोग इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाओ। अब सारे के सारे लोग गिरते गिराते रोते दुहाई देते हुए सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका आप अपने गुलामों की तरफ निगाह रहमत फरमाइए, हुजूर हम गुनहगारों की शफाअत फरमाइए, हुजूर जल्द से जल्द इस तकलीफ से हमें आजाद करवाइए ताकि हिसाब किताब का मामला शुरू हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे अना लहा आदम से लेकर ईसा तक सबने कहा था लस्तु लहा, मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा हाँ आ जाओ मैं तो इसी काम के लिए हूँ। इश्क का मुफ्ती बरेली के ताजदार पुकार उठे कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे अना लहा हाँ आ जाओ मेरे गुलामों, मैं तो इसी काम के लिए हूँ, आओ ना मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा रब की बारगाह में, आ जाओ। अब क्या होगा मेरे आका के प्यारे दीवानों, अब जरा वो मंजर को अपनी निगाहों में बसाइए, कल क़यामत का वो दिन होगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बस मैं आगे बढ़ूंगा, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करूंगा, जो ही मैं रब को देखूंगा व आखिर लहू साजिदा, तो मैं अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा और इतना लंबा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा, रब की ऐसी बड़ाई बयान करूंगा, रब की ऐसी तारीफ करूंगा जो रब उसी वक्त मेरे दिल में डालेगा। उन्हीं कलिमात के साथ मैं रब की बारगाह में इल्तिजाएं करूंगा, रब की बारगाह में दुआएं करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जाने वो कितना लंबा सजदा होगा। अब सारी इंसानियत खड़ी है और इंसानियत के सरदार सजदे में है, सजदे की हालत में है, सारी इंसानियत खड़ी है, इंसानियत के सरदार सजदे के आलम में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान क्या होगा जरा वो भी सुनते चले। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुल तुस्मा वसल तुता वशफा तुशफा। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अपने सर को सजदे से उठाइए, अपने सर को सजदे से उठाइए, कुल बोलिए तुस्मा, आपकी बात सुनी जाएगी, वसल तुता, आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, वशफा तुशफा। ऐ मेरे महबूब आप अपने गुलामों की शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत रब की बारगाह में कबूल की जाएगी। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत